السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، دو آنے والی نئی فلموں کا ذکر کریں گے۔ ایک فلم ہے شعیب منصور صاحب کی آسمان بولے گا، دوسری فلم ہے پرویز کلیم صاحب کی رنگ عشق دا۔ سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں شعیب منصور صاحب کا، پھر ہم پرویز کلیم صاحب کا انٹرویو بھی آپ کو سناتے ہیں۔ لیکن جو شعیب منصور صاحب ہیں ہمارے بڑے لیجنڈ ہے، ٹی وی پہ بھی انہوں نے اپنے آپ منوایا، کیا سیریس ڈرامے، کیا کامیڈی، کیا 50-50، کیا الفا بریوو چارلی، پھر فلموں میں، پھر گانوں میں، میوزک کے اندر بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن جو فلم کے اندر ان کو پائنیئر اس حوالے سے میں کہوں گا کہ جس وقت خدا کے لیے آئی تھی تو ہماری جو کمپیریٹیولی ایک تو پنجابی فلموں کی دیکھنے والے ہیں، پھر جو انڈین یا انگلش فلمیں دیکھتے تھے، جو پڑھی لکھی تھوڑی سی لاٹ تھی وہ چھوڑ چکی تھی سینما کو، تو سب سے پہلے یہ کریڈٹ میرے خیال میں شعیب منصور صاحب کو دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے خدا کے لیے فلم بنائی اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک آئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بول فلم بنائی 2011 میں، پھر انہوں نے ورنہ بنائی۔ ابھی ان کی فلم جو آ رہی ہے آسمان بولے گا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ جس وقت اس کا ٹیزر آیا، اس کا پوسٹر سامنے نظر آیا، پیچھے دو ملکوں کے جھنڈے نظر آئے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے، تو لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ٹویٹر کے اوپر بھی، اور کچھ اخبارات کے اندر بھی چیزیں رپورٹ ہوئی، ایکسپریس ٹریبیون میں، ڈان میں، جس میں اس فلم کے پوسٹر کو دیکھ کے ملایا گیا کہ شاید یہ ویر زارا بن رہی ہے، شاید یہ لو سٹوری پاکستان اور انڈیا کی ایک اور ویر زارا ہے، شاید یہ کوئی ISPR کی فلم ہے۔ اس کے پوسٹر سے آپ کو پوسٹر ناظرین نظر بھی آ رہا ہوگا اس میں۔ اس کی کاسٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ عماد عرفانی صاحب ہیں اس میں، اور مایا علی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ہیں اس میں، لیکن عماد نے 7 دن محبت ان اور پرے ہٹ لو سے مایا علی جو ٹی وی کی بڑی اچھی آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی شروعات کی تھی۔ لیکن جو اس کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، میری آپ کو پتہ ہے شعیب منصور صاحب ذرا تھوڑے سے پس پردہ رہتے ہیں اور کم سامنے آتے ہیں، لیکن میری ان کے ذرائع سے بات ہوئی ہے۔ ایک تو انہوں نے اس تاثر کو غلط ثابت کیا ہے، اس تاثر کا ڈینائل دیا ہے کہ یہ فلم کوئی ISPR کی ہے یا ایئر فورس والوں کی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے اس چیز کو ڈینائل دیا ہے۔ اور دوسرا جو بہت بڑا الزام لگایا گیا کہ شاید ایک اور ویر زارا فلم بن رہی ہے جو شاہ رخ خان اور پریٹی زنٹا کی تھی، جس میں دکھایا گیا تھا، جو آپ کو یاد ہی ہوگا، دونوں ملکوں کے درمیان ایک لڑکی اور ایک لڑکا، تو انہوں نے اس چیز کو بھی ڈینائی کیا ہے کہ یہ اس کی طرح کی فلم نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے صرف ایک ہنٹ دیا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ریلیشن کے اوپر ہے۔ کچھ لوگ اس کو 2019 کا وہ جو واقعہ تھا پائلٹ ابھی نندن والا، اس سے بھی جوڑ رہے ہیں، اور کچھ جو ہے، یہ تو خیر فلم کا جو ڈسکلوز آپ کو پتہ ہے وہ کم ہی کرتے ہیں، لیکن فلم کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں اس میں سے اکثر کا شعیب منصور صاحب نے ڈینائل دیا ہے۔ اور شعیب منصور صاحب ہمیشہ ایک الگ سے پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں، بڑے آرام سے کرتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ بالکل جس ٹائم وہ پوسٹر اس کا آتا ہے یا خود ان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایون میرے خیال میں شاید آرٹسٹ جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی۔ تو مایا علی حالانکہ آرٹسٹ ہیں، ظاہر شوٹ ووٹ ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ، لیکن یہ بہت ہی زبردست طریقے سے، ایسے طریقے سے کام کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ لیکن شعیب منصور صاحب کی ورنہ فلم بھی اچھی تھی، ہم نے اس کے اوپر اپنا ریویو لکھا تھا۔ اس سے پہلے بول فلم تھی، وہ بھی زبردست تھی، خدا کے لیے کا تذکرہ تو آپ نے سن ہی لیا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ 2023 میں جب یہ فلم آئے گی آسمان بولے گا تو اس کو کس قسم کا ریسیپشن ملتا ہے، اور اس فلم کی سٹوری کیسی ہے، جو لوگوں کی رائے ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ اس پہ تو ہم آنے والے وقتوں میں بات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس فلم کے حوالے سے ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے، اس کے پرومو اور اس کے باقی جو لوازمات ہیں اس پہ۔ لیکن ابھی ہم آتے ہیں 13 جنوری کو ایک فلم آ رہی ہے رنگ عشق دا۔ سب سے پہلے ہم نے اس فلم کا تذکرہ جو ہے وہ ہم نے جب مدیہ شاہ صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا ان سے سنا تھا کہ وہ اس فلم میں کام کر رہی ہیں، لیکن پرویز کلیم صاحب سے ہم نے بات کی ہے۔ پرویز کلیم صاحب کا بڑا لمبا کریئر ہے، ایز اے رائٹر بھی، ایز اے ڈائریکٹر بھی۔ گناہ فلم 1993 میں آئی تھی، پھر جلتے بدن آئی تھی، پھر انہوں نے اور فلمیں بھی بنائی، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جس وقت وہ ایز اے ڈائریکٹر کام کرتے ہیں تو نئے ستاروں کے ساتھ کام کرنا ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سینئر کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں اس فلم کے حوالے سے۔ اس فلم کو اگر آپ اس کے پرومو کو بھی دیکھیں تو اس پرومو کے اندر مجھے کم از کم کافی کلر نظر آئے ہیں، رنگ نظر آئے ہیں۔ تو اور ایک اور چیز جو اس فلم میں نظر آئی ہے وہ ہے یہ واقعی فلم نظر آ رہی ہے۔ ایک تو یہ پنجابی زبان کی فلم ہے، لیکن اس کی جو
کچھ جس طرح کہتے ہیں نا فلم کے اندر جو اس کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے فلم کا، تو اس چیز کو لے کے آپ کو ایکشن سیکوینس، میوزک بھی نظر آئے گا، ایکشن سیکوینس بھی ہیں، کوئی جذباتی سین بھی ہیں، کوئی کامیڈی بھی ہے. تو اس میں پرویز کلیم صاحب نے انٹروڈیوس کروایا ہے 3 نئے چہرے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. علی عباس ہیں، پھر زاریہ خان ہیں، پھر ایک اور لڑکی ہے، وہ ان کے ساتھ ایک اور لڑکی کون سی ہے بھائی؟ آمنہ. آمنہ ہے اس میں، آمنہ راہی انہوں نے نام بتایا. یہ ہیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرانے لوگ بھی شامل ہیں جس میں نغمہ ہیں، جس میں افتخار ٹھاکر صاحب ہیں، اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں. مدیحہ شاہ صاحبہ کا کردار بہت زبردست نظر آ رہا ہے. ان تمام چیزوں کو لے کے انہوں نے کیا بات کی ہے، پرومو کی جھلکیاں بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس میں کیا بات کی ہے وہ آپ پرویز کلیم صاحب کی زبانی ہی سنیے گا. پرویز کلیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. سر آپ سے ایک تفصیلی نشست بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن جو ابھی آپ کی فلم آ رہی ہے رنگ عشق دا، اس کا سب سے پہلے تذکرہ میں نے جب مدیحہ شاہ صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا تو مجھے وہاں سے پتہ چلا تھا فلم بن رہی ہے. تو اس فلم کے حوالے سے بتائیے گا، اس کی سپورٹنگ اور لیڈنگ کاسٹ کے حوالے سے، اور کس نوعیت کی فلم ہے سر؟ دیکھیے جی، ہر شخص کا اپنا ایک جانرا ہوتا ہے فلم میکر کا. جی. میں نے زندگی میں ہمیشہ ہی جتنی بھی فلمیں بنائی جس میں گناہ ہے. جی بالکل. جو سعود کی فلم تھی، اور کبرا خان بالکل پہلی فلم تھی جی. شمی زیدی کی، سعود کی، کبرا کی، اور ڈیبیو کیا فیصل قریشی کا ننگے پاؤں. جی ٹھیک ہے جی. جی بالکل. اب قصہ یہ ہے کہ اتفاق دیکھیے، شاید اور بھی 2-3 فلمیں ہیں جس میں ایک فلم جلتے بدن ہے. جلتے بدن وہ گناہ کے بعد آئی تھی، مجھے یاد ہے. گناہ کے نشا اور اس میں سفیر اور کبرا خانم اور سعود تھے. جی. اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ ہی نیا اسٹارز کو میرا اس کی وجہ کوئی خاص ایسی نہیں ہے، صرف یہ تھی اس کے پیچھے بات. ایک تو یہ جو اسٹارڈم ہے یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ اسٹار جو کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ چہروں کے پرستار ہو جاتے ہیں، اذہان کو بھول جاتے ہیں. تو وہ اذہان کو یاد رکھنے کے لیے میری کوشش تھی کہ یار کم از کم یہ انہیں پتہ چلے کہ فلم میکر اصل میں جو فلم بنانے والے ہیں وہ نئے اسٹار کو کس طرح سے لوگوں کے روبرو پیش کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ لوگ جو را ہوتے ہیں جن کو اسی طرح ہی یہ لوگ ڈاکٹر کاشف ریاض صاحب اور یہ آئے میرے پاس، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرم ہے اور کچھ نہیں. کہ اللہ ان کو لے آیا ان کو میرے پاس، وہ میرے اس لیے کہ اسٹار کے ساتھ فلم بناتے رہے ہیں، لہٰذا یہ ہماری فلم بھی بنائیں گے. وہ نئے اسٹار کے ساتھ فلم بنانی چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جی کی بات ہو رہی ہے جی. جی. تو وہ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے بنائی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لکھیں. جب میں نے لکھ کے دیا ان کو تو انہوں نے کہا کہ اس فلم کو ڈائریکٹ بھی آپ ہی کریں. تو وہ ان کے منشا کے مطابق پھر بڑی 2 مہینے میں فلم تو 2 مہینے میں بن گئی تھی. اچھا جی، 2 مہینے میں، نومبر دسمبر کو کیمرہ، دسمبر جنوری 4 کو کیمرہ کلوز ہو گیا تھا، 9 دسمبر کو شروع ہوئی تھی. یہ 2022 میں؟ جی نہیں، یہ فلم تو شروع ہوئی تھی، اللہ آپ کو خیر کرے، میرا حال ہے 19 میں. اچھا، وہ پھر وہ تھا نا. جی بالکل. فلم بن گئی، تیار ہو گئی، کووڈ آ گیا، لیکن وہ اس کے بعد اس فلم کو جو ہے اس کو ایڈٹ کیا گیا. یہ وہ سب اس کا ٹیکنیکل کام جو ہے یہ کنٹانا تھائی لینڈ سے ہوا ہے. اچھا، زبردست. جہاں انٹرنیشنل معیار کو سامنے رکھ کے یہ فلم، یعنی اس کا جو ٹیکنیکل ورک ہے وہ انٹرنیشنل معیار کا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. اس میں جو ہم نے کام کیا یہ ایک رومانٹک میوزیکل فلم ہے. میرا جانرا بڑا آڈ ہے، میں نے بڑی آڈ فلمیں بناتا ہوں میں، لیکن یہ ایک شدھ کہانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، رومانس کی ایک شدھ کہانی. اور اس میں
13-14 سال کے بعد مدیحہ شاہ نے کیا ہے. جی بالکل. ہاں جی وہ ایک ہجر کو پورٹری کیا اس نے. وہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ رول ہے اس میں. نغمہ بیگم کا بڑا اچھا ہے اس میں, اور خاص طور پہ میرے تینوں بچوں نے, علی, آمنہ اور زاریہ, یہ تین نئے اس میں بالکل نئے اسٹار ہیں. اور ان سے اب آپ یہ میں اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے, آپ یہ دیکھیے گا کہ اسکرین پہ کیا وہ نئے لگ رہے ہیں. اچھا انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ پیچھے سے شاید انہوں نے 2-4-5 فلمیں کی ہوئی ہیں. اچھا زبردست. ٹھیک. جی ہاں, انتہائی محنت ہوئی, بڑی مشقت ہوئی. یہی دسمبر نومبر کے دن تھے, فوگیں, دھند, پھر مضافات میں جانا اور پنجاب کا کلچر تھوڑا سا دکھانا, اس کو ماڈرنزم کو جو آج کا جو ماڈرن فلم کا تقاضا ہے اس کو بھی ملحوظ ہے. میں سر بالکل اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. جس طرح آپ کا جونرا بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں, میں نے گناہ بھی دیکھی تھی. آپ اس فلم کا جو ٹریلر ہے سر بڑا کلرفل ہے. مجھے ذرا تھوڑا ایک جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ وہ لوگ آئے آپ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم نئے سٹارز کے ساتھ فلم بنانا چاہتے ہیں, لیکن میں بڑا اس چیز پہ حیران ہوں. ویسے تو آئیڈیل کمبینیشن ہوتا ہے پرانے بنانے والے کا اور نئے سٹار کا, آئیڈیل کمبینیشن ہے. ویسے ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے. شباب کرانوی صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے. جی لیکن سر موجودہ جو اس وقت فلم کے تقاضے اور جو موجودہ ہے سارا کچھ, اس میں بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے جو نئے انویسٹر ہیں یا فلم جو بنانا چاہتے ہیں, خاص طور پہ جن کی یہ سوچ ہو کہ ہم نے نئے سٹار کے ساتھ رکھ کے فلم بنانی ہے, لیکن ملٹی پلیکس سینما کا جو تقاضے ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ سارا ٹیکنیکل ورک بھی باہر سے ہوا ہے, لیکن اس تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نئے فنکاروں کو لے کے بنائیں گے, کیونکہ نیا ملٹی پلیکس سینما جدید ٹیکنالوجی ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو بنانے والا بھی نیا ہونا چاہیے. آپ کو انہوں نے کیسے سلیکٹ کیا؟ جن کے ذہن میں یہ تھا کہ نئے فنکار رکھنے, تو انہوں نے ایک سینئر آدمی کو, جو کہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے کہ جو نئے میں سمجھتا ہوں چونکہ آج کل جو ہے وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فلم میکر جو ہے وہ ینگسٹر یوتھ سے کوئی ہو. جی. تو لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ تجربہ جو ہے وہ کسی عمر کا محتاج نہیں ہوتا. جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سیزنڈ آدمی, یہ ایک تو ایکٹر ہے, وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ اور بات ہے. ہمیں وہ اس لیے, اگر میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹر کاشف ریاض کا وہ ہے, ان کی مینٹلی اپروچ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ استاد آدمی ہے, یعنی یہ بہتر میرے اسٹارز کو بتا سکے گا, سمجھا سکے گا, بنا سکے گا, کیونکہ اس کے تجربے میں 7-8 فلمیں ہیں جو اس نے نئے اسٹار کے ساتھ بنائی ہیں. ٹھیک. میں بھی بہت سی فلمیں ہیں, اور ویسے تو میں نے 200 فلم لکھی ہے, اور کوئی تقریباً 16-17-18 فلمیں ہیں. جی بالکل رائٹر ہیں. جی جی. لیکن بڑے اسٹارز کے ساتھ بھی ہیں. لیکن میں جب ذاتی طور پہ خوشی سے جو بناتا ہوں وہ نئے اسٹار کے ساتھ اس لیے بناتا ہوں بھائی, مجھ سے یہ جو لوگ یہ جو اسٹار بن جاتے ہیں جی, وہ میرے ہاتھوں سے بہت سے بنے ہیں. میں کسی کو نہیں موزے الزام ٹھہراتا, لیکن وہ جو پھر ان کے بعد جو ان کے ٹائمنگ اور ان کے نخرے اور ان کے وہ باتیں اور ان کا وہ ایک لیے دیے وہ مجھے ٹھیک ہے, اور ان سے پھر کام لینا بھی سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے. میں اوائڈ کرتا ہوں. جی میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر اللہ مجھے کبھی اگر میں فلم بناؤں تو میں اگر اپنی خوشی سے بناؤں تو نیا اسٹار کے ساتھ بناؤں. جی جی. تو یہ اتفاق دیکھیے کہ میرے پروڈیوسر کے دماغ میں بھی یہی تھا کہ نیا اسٹار 3 لینے, تو لہذا یہ ایک ایسا کمبو بن گیا جس میں پیشن ہی پیشن تھا. تو وہ ایک کوشش کی ہے ایک رومانٹک میوزیکل کلچرل فلم پنجاب کے صحیح رنگ دکھانے کے لیے, اور پھر دیکھیے ماڈرن تقاضوں کو بھی سامنے رکھتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے بالکل. میں اسی وجہ سے آپ ٹیکنگ دیکھیں گے, فلم کا اسٹائل آف پکچرائزیشن دیکھیں گے, ایگزیکیوشن دیکھیں گے, تو آپ کا احساس ہوگا کہ یہ چونکہ یہ ایری الیکزا پہ بنی ہے. ہاں صحیح. ایری سے پہلے جو ریڈ پہ بنتی تھی سر, پہلے جو بنی ریڈ پہ بناتے تھے لوگ, اور بھی تھے کیمرے جس میں بن جاتی تھی, کوئی ایسی نہیں تھا وہ بلیک میجک پہ بھی فلانے پہ بھی. لیکن اب فلم جو ہے جو آخری ابھی کیمرہ جو ڈیجیٹل بہترین آیا ہے
جس پہ امریکن فلم بن رہی ہے اس پہ بنی ہے. مجھے سر اس کے کلر جو اس کا پرومو ہے میں اس میں ناظرین ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ابھی جس طرح یہ مولا جٹ کامیاب ہوئی ہے آپ کی فلم کیونکہ پنجابی میں ہے تو سر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے جتنی فلمیں زیادہ اردو کامیاب ہوئی ہیں جو نئے سینما کی بات کر رہا ہوں تو اس سے آپ کو ایج ملے گا اس کی کامیابی سے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مولا جٹ ایک سپر ہٹ اور ایک باکس آفس پہ ایک لاجواب فلم ثابت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو فلم ہے وہ ایک رومانٹک فلم ہے, وہ ایک ایکشن فلم ہے, اور اس میں گانے بھی ہیں سر, اس میں گانے بھی ہیں. یہ میوزیکل فلم ہے, اس میں 7 گانے ہیں بھیا. اچھا 7 گانے اور یہ تو ہاں. اور سنگرز کون کون ہیں سر؟ سنگر جی اس میں جو ہیں وہ ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, حمیرہ چنا ہے جی, شبنم مجید ہیں. شبنم مجید بھی اچھا ٹھیک. ہاں, اور آن ہے ایک سنگر تھا امانت ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. وہ امانت وہ ہندوستان وہاں گا کے آیا تھا انڈین آئیڈل. جی بالکل بالکل میں بالکل, یہ اس کا بھائی ہے. اچھا آن اور بڑا اچھا گاتا ہے یہ لڑکا. تو یہ فلموں میں آپ نے انٹروڈیوس کروایا یا پہلے؟ جی فرسٹ ڈیبیو ہے اس کا بھی. ٹھیک ہو, اس کا بھی ڈیبیو ہے جناب. علی عباس کا بھی ڈیبیو ہے جو ہیرو ہے. آمنہ راہی جو ہیروئن ہے اس کا بھی ڈیبیو ہے. زاریہ جو دوسری ہیروئن ہے اس کا بھی ڈیبیو. ٹھیک ہے, افتخار ٹھاکر نے اس میں بڑا اچھا رول کیا ہے. یعنی جو اس کا سٹائل ہے اس میں سے ذرا سا منفرد اس نے کیا ہے, انٹلیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات کامیڈی کی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, تو بس یہی ہے اس فلم میں. اور تو خاص طور پہ اب دیکھیے نا, بطور رائٹر چونکہ میرا کام بہت زیادہ ہے تو میں نے کوشش کی کہ مکالمہ جو ہے وہ سہل اور ذرا وزڈم سے بھرا ہوا ہو. ٹھیک, تو وہ اس میں ہے. شاید آپ نے پرومو میں 1-2 جی بالکل بالکل. مجھے کیونکہ سر پرومو جب میں نے دیکھا ہے نا تو میں نے آپ کی گناہ فلم اسی وقت دیکھ لی جب آئی تھی, تو جب پرومو میں نے دیکھا میرے ذہن میں باقی ساری چیزیں بھی آئی ہیں جس طرح میں نے تذکرہ کیا, آپ کو کلر نظر آئے ہیں. مجھے ایک انٹیلیجنس اس حوالے سے تھوڑی نظر آئی ہے کہ آپ نے جو افتخار ٹھاکر کا بھی تذکرہ کیا ہے نا, افتخار ٹھاکر کی اپنی کلٹ فالوئنگ ہے سر. آپ کو پتا ہے کہ فلم کو یا تو اچھے طریقے سے بڑی وسیع پیمانے پہ بندہ پروموٹ کرائے یا پھر ایسے سٹار بھی بیچ میں ڈال دے جس کی کل فالوئنگ اس طرح ہے کہ ان کی انڈیا میں بھی فالوئنگ ہے. آپ کو پتا چل میرا پت کی پوری سیریز ہے, اور پھر جس طرح ابھی اس طرح کی فلمیں جو جس میں افتخار ٹھاکر صاحب نے کام کیا ہے تو وہ ان کی اپنی آڈینس بھی ہے, جس سے میرے خیال میں یقیناً فلم کو فائدہ بھی ہونا چاہیے. جی انشاءاللہ وہ تو ہوگا. اب دیکھیے نا, یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ بھی سپر اسٹار ڈال کے جو وقت کے عہد کے اسٹار ہوتے ہیں ان کو سارے لے لیتے ہیں, ان کو تو لیتے ہی ہیں جی. وہ تو ضرورت, وہ بھی ضرورت ہے, وہ بھی بالکل وہ ضرورت ہے. آڈینس کے دل میں انہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں, بڑی محنت سے گھر بنتے ہیں, بڑی محنت سے لوگوں کے سینے میں دھڑکتے ہیں. انہوں نے محنت کی ہے, وہ محنت کرتے ہیں تو ان کا نام ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اس مقام پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ بے نیازی اور بے اتنائی جو ہے اوڑھ لیتے ہیں. وہ پھر کام کو جو ہے وہ ایک اس کے تقاضے ان کے کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں. دیکھیے روپے پیسے کی بات نہیں ہو رہی, مٹیریل کی بات نہیں میں کر رہا, میں اس احساس کی بات کر رہا ہوں جو وہ دلاتے ہیں دوسرے کو. ٹھیک ہے نا, تو یہ مسئلہ ہے. اس وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں, میری ہمیشہ سے کوشش رہی جب کہ میں نئے اسٹار کے ساتھ بناؤں, میں نے بنائی ہے ہمیشہ. اور سر جس طرح کیونکہ آپ نے جس طرح سینئر اداکاروں کی بات کی ہے تو ان کی ظاہر فالوئنگ ہوتی ہے تو ان کے فین تو خود ہی فلم دیکھنے آ جاتے ہیں. اس کو کوئی اتنا زیادہ وسیع پیمانے پہ مارکیٹ نہ بھی کیا جائے تو آپ کے کیونکہ اسٹار سب نئے ہیں کچھ کو چھوڑ کے, تو آپ نے اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا کی ہے؟ مطلب ہے کہ جی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی میری ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, وہ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی آپ نے ان کو کوئی مشورہ دیا سر کاشف ڈاکٹر صاحب؟ جو بھی دیکھیے جو احسن طریقے سے فلم ساز کر سکے تو وہ اس کو مشہور. کوئی بڑا چینل پکڑا سر جس طرح یہ مولا جاٹ اور انہوں نے کوئی چینل نہیں پکڑا.
انہوں نے سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر آپ کو ویسے ڈاکٹر صاحب اگر سن بھی رہے ہیں تو میرا بھی ان کو مشورہ، کیونکہ میں اس چیز کے اوپر بڑی بات کرتا ہوں مارکیٹنگ، تو یقیناً جس وقت آپ کا میڈیا پارٹنر کوئی ایک چینل نہ ہو، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میڈیا پارٹنر نہیں ہے، فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جتنی سٹار کاسٹ ہے نا، وہ جس طرح نعمان اجاز کا پروگرام لگتا ہے یا جس طرح مذاکرات لگتا ہے، آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں، وہاں جا کے سٹار کاسٹ بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں یہاں بڑا اچھا شو چل رہا ہے فیصل امیر کا، وہ سپر اوور، جی جی، اس میں بھی جا چکے ہیں یہ ساری کاسٹ، وہاں ہم لوگ گئے تھے، وہاں سارا ہم نے پروگرام کیے ہیں، ایک دو اور چینل پہ بھی ہم نے کیے ہیں، اور ہم ابھی مزید ابھی انشاءاللہ فرسٹ کے بعد 2-3 پروگرام۔ اور اس کی ڈیٹ کیا ہے سر ریلیز کی؟ 13 جنوری، ٹھیک ہے، جو پرومو پہ لکھا ہوا ہے وہ 13 جنوری۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2023 کی پہلی فلم ہے یہ؟ جی یہ پہلی فلم ہے جی ٹھیک، 23 کی دعا کیجیے گا کہ پروردگار جو ہے وہ اس کو کامیاب فرمائے، کیونکہ قبولیت دیکھیے محنتیں مولتیں سب دھری رہ جاتی ہیں اگر کرم نہ ہو۔ اللہ کا رحم اور مہر بڑی ضروری ہوتی ہے، لوگ انسان اس کو بھولے ہوئے ہیں، تو وہ کرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا سر، بالکل ویسے تو میں نے جس طرح بتایا کیونکہ آپ کا لمبا کیریئر ہے، اس پہ تو تفصیلی بات کرے گی، میں نے 52 سال کا کیریئر، جی بالکل، یہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے کیونکہ الطاف حسین صاحب کے 7 پارٹ میں انٹرویو کیا تھا ایک ہی نشست میں، تو وہ ابھی میں نے سر بٹی اور ناصر الدیب صاحب کو بھی، سر آپ کا قلم جس طرح آپ نے بتایا سہل اور وہ ہے، بالکل آخری کوشچن ہے، باقی بعد میں لمبی اس میں بات کریں گے۔ ناصر الدیب صاحب کے قلم کے حوالے سے سر آپ کیا کہتے ہیں، ان کے ڈائلاگ کے حوالے سے؟ میں جس جانرا کا وہ رائٹر ہیں، جی اس میں وہ ایک ہی ہے، اچھا صحیح، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ اس عہد کا پنجابی کا نمائندہ قلم کار ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ناصر ادیب جو ہے، ادیب تو پیدا ہوتے ہیں، ناصر ان کے ساتھ نہیں لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل بڑی بات کی ہے سر آپ نے۔ پرویز بھائی بہت شکریہ سر، آپ سے انشاءاللہ تعالی ہم لمبی نشست بھی ایک رکھیں گے، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ یہ ناظرین آپ نے پرویز کلیم صاحب کا انٹرویو سنا، اور اس فلم کا پرومو بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے، اس میں آپ کو ٹریلر میں نظر بھی آیا کہ گانے شانے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو سن لیا آپ نے کہ تھائی لینڈ سے انہوں نے کروایا اس کا ٹیکنیکل کام جتنا بھی ہے، تو یہ بھی سن لیا کہ ڈاکٹر کاشف ریاض صاحب نے نئے ستاروں کو لے کر جو فلم میکر ہے وہ پرانا چنا ہے۔ دیکھتے ہیں اس فلم کو کتنی سکسیس ملتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔